ڈیلی لائف بلیسنگ چینل میں آپ سب کو سلام اور جے مسیح کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں۔ خدا کے اس وعدے نے مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ آمین۔ آج خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ایوب صابر کی کہانی خدا نے ہمیں دی ہے۔ ایوب حوض کی سرزمین میں رہتا تھا۔ وہ راست باز شخص تھا اور خدا سے ڈرتا تھا۔ اس کے خاندان میں اس کی ایک بیوی اور 7 جوان بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں اور وہ بہت امیر شخص تھا۔ اس کے پاس 7000 بھیڑیں، 3000 اونٹ، 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں تھیں۔ وہ ایک بہت بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے بہت سارے نوکر تھے۔ ایوب کے بچے اپنے الگ الگ گھر میں رہتے تھے اور وہ اکثر ایک دوسرے کی دعوت کرتے۔ ایوب اپنے بچوں کی بہت فکر کرتا تھا اور تمام طرح کی جو بھی ان کی غلطیاں خطائیں تھیں ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے قربانی گزارتا اور دعا کرتا تاکہ خدا ان کی غلطیاں معاف کر دے۔ خدا ایوب سے بہت خوش تھا اور وہ اس کی عزت کرتا اور گناہ سے دور رہتا تھا۔ شیطان جو بہت برا ہے، اس نے بھی دیکھا کہ ایوب خدا کا کتنا وفادار ہے۔ ایوب صرف اس لیے اچھا ہے کیونکہ وہ بہت خوشحال ہے۔ شیطان نے خدا کو کہا کہ اگر تو اس کی ساری دولت لے لے تو وہ تیری تکفیر کرے گا۔ خدا نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ ایوب کی تمام جائیداد پر حملہ کرے اور یوں اس کے ایمان کا امتحان لے۔ ایک دن ایوب کا ایک نوکر اس کے پاس بڑی خوفناک خبر لے کر آیا۔ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے اس کے پاس چل رہے تھے کہ ڈاکو آ گئے اور سارے نوکروں کو مار کر تمام جانور لے کے بس میں ہی اکیلا بچ نکلا۔ دوسرے نوکر نے آ کر یہ خبر دی کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا گیا، بس میں اکیلا ہی بچ نکلا۔ ابھی تو اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، ایک اور نوکر اندر آیا اور کہنے لگا حملہ آور سارے اونٹ لے گئے اور تمام نوکروں کو قتل کر دیا، بس میں ہی اکیلا بچ نکلا۔ یہ خبریں ایوب کے لیے کتنی تباہ کن تھیں۔ اور پھر اس سے بھی بری خبر آئی کہ تیرے بیٹیاں اپنے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ بیابان کی طرف سے ایک تیز آندھی چلی اور اس گھر کے ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ گر گیا اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں مر گئے۔ اس خبر سے ایوب بہت زیادہ غمگین ہوا، لیکن اس نے خدا سے شکایت نہ کی بلکہ خدا کی عبادت کی۔ ایوب نے کہا میں اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور اسی طرح واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ شیطان نے پھر خدا کو چیلنج کیا، اگر ایوب کی اپنی جان کو دکھ پہنچے تو پھر وہ تیرا اتنا وفادار نہیں رہے گا۔ خدا نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ ایوب کی صحت پر حملہ کرے لیکن اس کی جان محفوظ رہے۔ ایوب کے سر سے پاؤں تک دردناک پھوڑے نکل آئے، اس کی حالت بہت قابل رحم ہو گئی۔ وہ مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گیا اور ایک ٹھیکرا لے کر اپنے پھوڑے کھجانے لگا۔ اس کی بیوی نے کسی طرح اس کی مدد نہ کی بلکہ اس نے ایوب سے کہا کہ وہ خدا کی تکفیر کرے اور مر جائے، لیکن ایوب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ایوب نے اپنی مشکل صورتحال کا سامنا بڑے صبر اور اچھے طریقے سے کیا۔ ایوب کے 3 دوست الیفز تیمانی، بلدد سوہی اور سنوفر نماتی اسے تسلی دینے کے لیے آئے۔ وہ ایوب کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے اور رونے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنے سروں پر خاک ڈالی اور 7 دن اور 7 راتیں وہ اس کے پاس بیٹھے رہے اور کسی نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ پھر وہ باری باری بولے اور ایوب کو نصیحتیں کرنے لگے۔ الیفز تیمانی نے کہا انسان مصیبت اٹھانے کے لیے پیدا ہوا ہے، جبکہ سنوفر نماتی نے کہا تم اس سے زیادہ بدترین حالات سے مستحق۔ بلدد سوہی نے ایوب سے کہا خدا برے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ یہ لوگ اچھے مذہبی آدمی تھے، انہوں نے ایوب کو تسلی دینے کے لیے بڑی زبردست تقریریں کی، لیکن ان کی باتوں سے ایوب کو تسلی ملنے کے بجائے مزید دکھ ہی ملا۔ ایوب اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات سے بہت پریشان اور غمگین تھا، لیکن اس نے اپنے دوستوں کی باتوں کا جواب بڑے صبر اور اچھے طریقے سے دیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ خواہ کچھ بھی ہو جائے
میں پھر بھی خدا پر بھروسہ رکھوں گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، تم سب نکمے تسلی دینے والے ہو۔ ایوب نے محسوس کیا کہ لوگ اس کے خلاف ہیں اور اس کی بیوی، اس کے بھائی، دوست، بلکہ سب چھوٹے بچے بھی اسے حقیر جانتے تھے۔ لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود ایوب نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا خدا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔ ایوب ایمان سے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خدا کے بیٹے یسوع اور خدا کے لوگوں کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا تھا اور اس کے پاس ایک بڑا پرجلال امید تھی۔ اس کے پاس ایک دن اس کا کامل جسم خدا کو دیکھے گا۔ خدا جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آزمائش کے اختتام پر خدا میرے متعلق کہے گا کہ میں خالص سونے کی طرح پاک ہوں۔ وہاں ان کے ساتھ ایک جوان آدمی الیہو بھی تھا۔ اسے ایوب کے تینوں دوستوں پر غصہ آیا کیونکہ ایوب کی حالت کے لیے ان کے پاس کوئی درست جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں اب تک اس لیے خاموش رہا کیونکہ میں آپ سب سے چھوٹا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیہو حلیم شخص تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں تھا۔ اسے ایوب پر بھی غصہ تھا۔ اس نے اسے بڑی باتیں سنائیں اور اس نے ایوب کے متعلق خدا اور اس کی قوت اور انصاف کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کی باتوں سے بھی بیچارے ایوب کو کوئی تسلی نہ ملی کیونکہ اس نے بھی ایوب پر گناہ گار ہونے کا الزام لگایا۔ الیہو قائل ہو چکا تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ اس کی باتیں ٹھیک ہیں۔ وہ حلیم انسان بالکل نہیں تھا۔ ایوب اپنے دکھوں کی صحیح وجہ اس وقت سمجھا جب خدا نے بگولے میں اسے جواب دیا۔ اس کی توجہ پوری کائنات پر خدا کے عظیم اختیار کی طرف منتقل ہو گئی۔ خدا نے ابتدا میں کائنات کو تخلیق کیا اور اب تک سارے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ صبح کا نمودار ہونا، بارش کا برسنا، بادلوں کا گرجنا، بجلی کا چمکنا اور ہر جانور خدا کے حکم کے تابع ہے۔ خدا کے سامنے ایوب کے الفاظ ختم ہو گئے۔ میں اتنا اہم نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں بول سکتا، اس لیے میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں۔ ایوب نے جان لیا کہ خدا تمام کام دانش مندی سے کرتا ہے۔ وہ جان گیا کہ اس کے دکھ خدا کے مقصد اور منصوبے میں تھے۔ اس نے اقرار کیا کہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں جو اسے ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھیں اور ایسی باتیں سوچی ہیں جنہیں سوچنا عقل مندی نہیں ہے۔ ایوب نے پہلے صرف خدا کے متعلق سن رکھا تھا، لیکن اب وہ اسے شخصی طور پر پہچان گیا۔ ایوب نے اپنے گناہ سے توبہ کی۔ خدا نے الیفز تیمانی، بلدد سوہی اور سنوفر نماتی کو 7 بیل اور 7 مینڈے قربانی کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا اور میں اس کی دعا قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں۔ تم نے میرے بندہ ایوب کے خلاف بول کر گناہ کیا ہے۔ جب ایوب نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی تو وہ اپنی مشکلات سے آزاد ہو گیا کیونکہ خدا نے اس کی دعا سن لی۔ خدا نے ایوب کا سارا نقصان پورا کیا، بلکہ اس نے اسے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کا دگنا عطا کیا۔ ایوب کے تمام بہن بھائی اس کے گھر کھانے پر آئے اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سب نے اسے سونا اور پیسہ بطور تحفہ دیا۔ خدا نے ایوب کو دگنی بھیڑیں، اونٹ اور بیل اور گدیاں دی۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس کی بیٹیوں کے نام یمیمہ، کسیا اور کرن حپوک تھا اور وہ اس ملک کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ اس کے بعد ایوب 140 سال زندہ رہا۔ اس نے اپنے بیٹے اور پوتے 4تھی پشت تک دیکھے۔ خدا نے اسے بہت زیادہ برکت دی۔ ایوب نے خدا پر بھروسہ رکھا اور بڑے صبر سے انتظار کیا کہ خدا اسے اس مشکل صورتحال سے نکالے گا۔ اس نے اپنا خاندان، جائیداد اور اپنی صحت تک کھو دی، لیکن اس نے نہ تو خدا سے شکایت کی اور نہ ہی اس پر الزام لگایا، بلکہ خدا پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ایوب کی زندگی میں ایک بہت بڑا فرق پیدا ہوا۔ اسی طرح جب ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا دوست سمجھ کر اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ ہماری زندگی گزارنے کے طریقوں کو دوسرے طریقوں سے فرق بنا دیتا ہے۔ بھروسہ کرنے کا ایک نتیجہ صبر کرنا ہے۔ ہماری آنکھیں اپنی مشکلات پر نہیں رہتی، بلکہ ہم جان جاتے ہیں کہ خدا ہر روز
ضرورت کے مطابق ہمیں اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ سب سے بہترین چیز جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی جان اس لیے قربان کی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح کی موت اختتام نہیں تھی بلکہ یہ خدا کا گناہگار لوگوں کو بچانے کا منصوبہ تھا۔ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا۔ اس منصوبے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسیح پر ایمان لائیں گے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ایک دن جی اٹھیں گے۔ ایوب کا ایمان تھا کہ ایک دن خدا اسے بچا لے گا اور رہائی دے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا۔ اس نے کہا میں اپنے اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا۔ جب ایک دن خدا یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں فاتح بن کر آئے گا تو وہ سب لوگ جو اس پر ایمان لائے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمارا خدا کتنا عجیب، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ آئیے میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم اپنی ساری پرابلمس کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ پرابلمس بہت چھوٹی ہیں، میرا اور آپ کا خدا بہت بڑا ہے۔ خدا کے عظیم بیٹے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں آج کا دن پھر تحفے میں دیا، خوبصورت مقدس پاک کلام دیا جو 100 کا 100 گنا پھل ہماری زندگیوں میں لے کے آیا۔ ہمیں آگے بڑھنے کا فضل عطا کر تاکہ ہم اپنے سب بہن بھائیوں کو اس خوبصورت چینل کے وسیلے سے جو آپ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے آپ کے کلام کو ان کے لیے لے کر آئیں تاکہ یہ برکت پر برکت پا کر آپ کے نام کی گواہی دینے والے ہو سکیں۔ ان سب کو بڑی برکت دینا اور اپنے نام کی گواہی بنا دینا۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کیجیے گا اور اپنے قدموں میں جھکنے کا فضل عطا کیجیے گا۔ ان سب کو بلیسڈ کیجیے گا اور ملٹی پلائی بلیسنگ دیجیے گا۔ یہ سب کچھ یسوع کے نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین۔ سب کے لیے ڈھیروں پیار، ڈھیروں دعائیں۔ خداوند آپ سب کو ملٹی پلائی بلیسنگ دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔